وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ رکھوالا ہے ایمان والوں کا، ولی دوست کو، رکھوالے کو، کارساز کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رکھوالا ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ نکال کر لاتا ہے ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ نور اکیلا واحد استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اندھیریاں ہیں ظلمات یہ جمع استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہدایت تو ایک ہی ہے اور ہدایت کی تعلیمات ایک ہی ہیں، لیکن گمراہیاں مختلف شکلوں کی ہیں، چاہے وہ ہندوازم کی شکل میں ہو، بدھ مت کی شکل میں ہو، سکھ مذہب ہو، یا موجودہ عیسائیت ہو، موجودہ یہودیت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو گمراہیوں کی بہت ساری شکلیں، لیکن نور اور ہدایت وہ ایک ہی ہے، اس لیے ظلمات جمع آ گیا اور نور واحد آ گیا۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے نے ایمان قبول کر لیا، اللہ سے دوستی لگا لی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا کارساز اور رکھوالا ہو گیا۔ اب دن سے پہلے پتہ نہیں کتنی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دل میں کیسے کیسے وساوس آتے رہتے ہیں، کیسے کیسے عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن ان سب سے بچا کر ایمان کو سلامت اور محفوظ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ذات ہی رکھتی ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے رکھوالے شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، گمراہیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے غور نہ کیا اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے بادشاہت کیا دے دی؟ وہ اپنے رب کے وجود کے بارے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کرنے لگا، محاجہ کرنے لگا، بحث مباحثہ کرنے لگا، کہ خود اپنے کو رب کہنے لگ گیا۔ اور یہ کون تھا؟ نمرود، بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ۔ اور نمرود جیسے کہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب تھا، اسی طرح یہ نماردہ، نمرود، یہ بھی عراق، بیبلونیا، وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود تھا، تو اگرچہ نام اس کو کچھ اور تھا، تو اس نے بحث شروع کر دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، دماغ ہی خراب ہو گیا؟ میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے اختیار میں ہیں ساری چیزیں۔ تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا جیل سے، ایک کو رہا کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، سمجھ نہیں پا رہا، بات زندہ کرنے مارنے کے اسباب کی نہیں ہو رہی، بلکہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زندگی اور موت کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کے اسباب کی طرف چلا گیا۔ لہذا اس کو کوئی ایسی دلیل دینی ہوگی کہ جس کی وجہ سے جن چیزوں پر اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو،
ظاہری شکل میں، سبب کے درجے میں بھی اس کا اختیار نہ چلتا ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ اللہ تو وہ ہیں جو مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تم مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب یہاں تو بندوں کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی نہیں چلتے، تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، ششدر اور حیران ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا، چپ ہو گیا آگے سے۔ اور صرف اتنی بات نہیں کہ چپ ہو گیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا، اور پھر آگ والا جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کے بعد واقعہ ہوا ہے، آگ جلا کر اس میں ڈالا۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے، تو بندے بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔